مختصراً یہ ہے کہ اس کا ایک فارمولا ہے ڈائٹ جو بہت سی ویڈیو پہ پڑھتا ہے کہ جتنا 2 گرام آپ وزن ہے اتنے گرام فروٹ آپ نے کھانا ہے. مثلا اگر 700 کلو گرام ہے تو 700 گرام فروٹ کھانا ہے اور اس سے آدھا جو ہے سیلیڈ لینا ہے دوپہر کو بھی اور رات کے کھانے سے بھی پہلے. اور فروٹ 12 بجے تک کھانا ہے، صبح کے 12 بجے تک اور کوئی چیز نہیں کھانی. مختصراً اس کی بات یہ ہے کہ جی آپ کوئی بھی پروسیسڈ چیز جو ہے جو بند ڈبے میں آتی ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں، اور اگر اس کی 2-3 ٹریننگز کوئی بھی بندہ سن لے گا تو میڈیسن وہ مر جائے گا لیکن میڈیسن کے قریب نہیں جائے گا. ان میڈیسنز کی جو وہ مطلب نقصانات ہیں جو ڈیمیجنگ ہے اور اس کے اندر جو گناہونی چیزیں ہیں کہ اگر میں یہاں بتا دوں تو کوئی اس پہ یقین بھی نہیں کرے گا. تو یہ ایک پوری مافیائیں ہیں اور اس کے بھی خلاف انہوں نے گوگل کو، یوٹیوب کو، دوسروں کو اپروچ کیا، لیکن کیونکہ وہ سمجھدار ہیں یہ ادارے، انہوں نے کہا جی وہ اگر کوئی غیر سائنسی بات کرے تو پھر تو ہم اس کو بلاک کر سکتے ہیں. وہ سائنس کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو بلاک نہیں کرتے. تو اس کی پوری فلسفی تو اس کو جب ہم دیکھیں گے پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی، کیونکہ 2 گھنٹے کی ٹریننگ جس میں وہ تجربے بھی کرواتا ہے، مطلب وہیں بیٹھ کر ٹریننگ دیتا ہے ڈاکٹرز کو بھی دوسروں بھی، وہیں پہ وہ ٹریننگ بھی اپنے پریکٹیکل بھی کرواتا ہے، وہیں دکھاتا ہے کہ اب دیکھیں شوگر کتنی بڑی، اب دیکھیں کتنی بڑی، تو فروٹس کھانے سے کیا ہوتا ہے. تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کی صرف بسواروپ لکھیں گے تو اس کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی اور اس کے لنکس آ جائیں گے. کائنڈلی سر نام بس سپیل یہ کیجیے گا یہ مختصر انگلش بات میں. ہے. بسما، BISWAROOP. آپ اتنا بھی لکھیں گے نا یوٹیوب پہ، گوگل پہ، کسی پہ بھی، تو اس سر کی ایک لنکس دفعہ ساری دوبارہ لنکس آ بول دیں جائیں گی. اسپیلنگ میں کچھ. BISWAROOP جی بسواروپ. تھینک یو. تھینکس سر. جی مہربانی، طارق صاحب کی مہربانی، آپ سب آپ نے دوستوں کی سومن مہربانی. صاحب آپ نے کہا کہ 12 بجے تک وہ نا فروٹ کھائے، اس کے بعد فروٹ نہ کھائے، اس کے بعد کیا کھائے؟ نہ وہ کہتا ہے کہ 12 بجے تک، وہ کہتا ہے کہ اگر فروٹ کو ایز اے میڈیسن آپ نے کھانا ہے اور فائدہ لینا ہے تو آپ نے اس فارمولے پہ لینا ہے کہ جتنا آپ کا وزن کلو گرام میں ہے اتنے گرام جو ہے آپ نے فروٹ کھانا ہے. صحیح ہے. 12 بجے تک اور کوئی چیز آپ نے نہیں کھانی. وہ ڈیری کی چیزوں سے بھی طارق صاحب سختی سے منع کرتے ہیں، پروسیسڈ فوڈ سے بھی کرتے ہیں. اور ایک افسوسناک بات میں آپ کو بتاؤں، اس نے 3-4 کمپنیاں بتائیں، یہ جو پیپسی اور دوسری، کہ وہ ان کا ایک ٹھیکہ ہے جو ایک بچے ایبارشن جب ہوتی ہے تو ان کی کڈنی سے ایک فلیور لیتے ہیں، 5 کروڑ بچوں کا پر ایئر وہ ان کمپنیوں کا جو ہے ٹھیکہ ہے. وہ فلیور میکڈونلڈ اور KFC والے یوز کرتے ہیں، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ آپ کو وہاں ایک مخصوص سمیل آتی ہے اور آپ کو بھوک نہ بھی ہو تو جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار چلو کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. اور بچوں کو اگر آپ گھر میں اپنا برگر بنا کے دیں گے، پیزا، تو وہ کہیں گے جی یہ نہیں وہ KFC والا چاہیے. مطلب یہ پیسے کمانے کے لیے اتنی گھراؤنی سازشیں ہوتی ہے دنیا میں، ان کو وہ بے نقاب کرتا ہے. اچھا یہ جو بس ہے شوگر کی بھی ہسٹری اس نے دی ہے، کتنی ہسٹری کی چلتے ہیں، اور یہ جتنی ٹیسٹیں بھی کرتے ہیں، BMC بھی کریں، یہ سب فراڈ ہوتے ہیں. تو اس نے پورا ایک سسٹم دیا ہے اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ بھائی گوگل کے پاس آپ جاتے ہو، یوٹیوب میں کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے نا، مجھ سے آ کے بات کریں، یا جو کرونک پیشنٹ ہے ڈائبٹس کے وہ مجھے دے دیں 3 دن تک، اگر ان کی شوگر لیول صحیح نہ ہو جائے تو میں اپنی ساری پریکٹس سے دستبردار ہو جاؤں گا. اچھا دوسری ایک چیز ابھی مجھے جو یاد رہے، وہ وارننگ دیتا ہے کہ جب یہ سسٹم آپ یوز کریں گے تو آپ میڈیسن یوز نہیں کریں گے، ورنہ آپ وہ جو لو شوگر ہوتی ہے ہائپوگلسمیا اس میں چلے جائیں گے.
وہ بار بار وارن کرتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہ فروٹ والا سسٹم شروع کیا، جو میں اپنا پورا اس کا وہ چارٹ ہے ڈائٹ کا اس طرح سے، اور کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بس یہ 12 بجے تک اپنے وزن کے ساتھ سے فروٹ کھانا ہے، اور دوپہر اور رات والے کھانے سے پہلے سلاد کھانا ہے جو اس کا آدھا ہوگا، فروٹ کا آدھا. لیکن اس میں وہ جو پلانٹ ہے، گرین جو بھی چیزیں، اس میں کہتا ہے جو آپ کا دل کرے وہ کھائیں. مطلب کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ سیلیڈ یا یہ فروٹ کھا لیں. 2-4 جو موسمی پھل ہیں وہ آپ اچھی طرح سے صاف کر لیں، دھو لیں اور وہ کھا لیں. لیکن میڈیسن آپ نے چھوڑ دینی ہوگی اس کے لیے. صحیح ہے، میڈیسن نہیں لینی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی وہ جو وہ یوز کرتے ہیں، ایسنس یوز کرتے ہیں کڈنیز کا، اس کو ذرا ریپیٹ کیجئے گا، وہ کیا بات کی آپ نے؟ جی سمنو بھائی آپ نے کیا بات کی؟ انگریڈینٹ لیتے ہیں وہ میکڈونلڈ کیا سر؟ آپ نے بات کی نا کہ میکڈونلڈ والے اور KFC والے وہ ہاں، وہ اس نے کہا کہ یہ جو ایک بچے لوگ ایبارشن کرواتے ہیں جن کی ہوتی ہے نا، ہاں ان کا انٹرنیشنلی 3-4 کمپنیوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور وہ ان بچوں کی کڈنی سے ایک فلیور بناتے ہیں. وہ اصل میں بات لمبی ہو جائے گی. اس نے پھر پوری ہسٹری دی ہے کہ ایک ملک ہے جس نے ایک ریسٹورنٹ بنایا، اور وہاں لوگ آتے تھے، کھانا کھا کے چلے جاتے تھے. انہوں نے ایک بایولوجسٹ جو تھا اس کو ہائر کیا. اس کا بھی نام وہ لیتا ہے کہ جی آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بنا کے دیں کہ لوگ جتنا بھی کھائیں لیکن ان کی بھوک ختم نہ ہو. تو اس نے ایک فلیور ایسا اس قسم کا جو ہے وہ بنایا تھا. پھر اس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوتی گئی کہ جی کھانے میں یہ اگر آپ ملا دیں تو اس کی جو خوشبو کہہ لیں، اسمیل کہہ لیں، وہ ان کی بھوک بڑھائے گی. وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے وہ فلیور اب جو ہے، یہ جو بچے ایبار ٹریڈ ہوتے ہیں، جن کو جو ایبارشن کرواتے ہیں، ان کی کڈنی سے وہ کوئی کیمیکلز فلیور نکالتے ہیں جو یہ یوز کرتے ہیں. اور یہ جو ایلوپیتھی کی دوائیاں، اس کی اس سے گھناؤنی ہسٹری اس نے کھولی ہے کہ بندہ کہے گا کہ یار میں کچھ بھی ہو جائے لیکن میں کسی بھی دوا کے قریب نہیں. سر میں سومرو صاحب کی بات کی اہمیت کو ایک پریکٹیکل اپلیکیشن کے ذریعے جناب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. طارق بھائی جی بات کریں سر، بات کریں ڈاکٹر صاحب. کل میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، ملک عثمان بھٹی، جو کہ ممبر پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑ رہا ہے. تو میں نے اس نے کہا کہ سر میرے سر میں شدید درد ہے اور مجھے فوری طور پر ریلیف چاہیے. میں نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا. طارق بھائی اس کا بلڈ پریشر تھا 150 اور نیچے والا 100. تو میں نے کہا بھٹی صاحب آپ کا تو بلڈ پریشر کافی ہائی ہے، آپ یہ والی میڈیسن جو ہے، میرے پاس ایٹینولول پڑی ہوئی تھی، کیونکہ میں میڈیکلی MBBS ڈاکٹر ہوں تو میڈیکل پروفیشنلسٹ ہوں، تو ظاہر ہے میں نے وہ دوائی دینی تھی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے زندگی میں کبھی ایک گولی بھی نہیں کھائی. طارق بھائی اس کی عمر تقریباً آلموسٹ 40 سے 45 سال تھی. اس نے کہا زندگی میں نے کبھی کوئی دوائی نہیں کھائی، تو اگر ہو سکے تو آپ مجھے دوائی سے بچا لیں. میں نے کہا جی بلڈ پریشر تو بہت آپ کا ہائی ہے، تو دوائی تو اس کے لیے انڈیکیٹڈ ہے، آپ کو لینی پڑے گی. لیکن چلیں اگر آپ نے نہیں کبھی کھائی تو چلیں، یہ BCM ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس پر تھراپی لے کر دیکھیں، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. تو میں نے اس کو BCM کی تھراپی دی ہے. طارق بھائی میں نے اس کو BCM پر کھڑا کیا ہے، تو تقریباً وہ 1 منٹ کا میں نے ٹائمر لگایا، 1 منٹ نہیں لے سکا وہ تھراپی. آدھے منٹ میں اس نے کہا جی BCM ذرا بند کر دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے BCM بڑی پاورفل مشین ہے. اس کے لوگوں کو فوری طور پر جو ہے انہیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی ڈیوائس ہمیں جو ہے نا ہماری ٹریٹمنٹ کر رہی ہے. آدھے منٹ بعد میں نے بند کر دیا. میں نے اسے کہا کہ بھٹی صاحب آپ تھوڑا سا واک کریں. جب اس نے واک کر رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا جی اب آپ کے سر کے درد کی کیا کیفیت ہے. اس کے ساتھ اور بھی وکیل تھے. اس نے کہا جی کہ میرے سر کا درد تو غائب ہو گیا. میں نے کہا کیا واقعی؟ اس نے کہا بالکل غائب ہو گیا. اس کے ساتھ ہی وکلا بھی کہنے لگے نہیں یار تو ہمیں مذاق کر رہا ہوگا. اس نے کہا نہیں بالکل ختم ہو گیا. میں نے اس کے بعد اس کا بلڈ پریشر چیک کیا ہے تو طارق بھائی اس کا بلڈ پریشر تھا 130 اور 90.
جب میں نے اسے بتایا تو وہ بڑا حیران ہوا اور بڑا خوش ہوا. اس نے کہا یار بغیر دوائی کے جسم میں کیمیکل کو داخل کیے بغیر میرے سر کی درد بھی رفع ہو گئی ہے جس تکلیف سے میں مر رہا تھا, اور مجھے بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو گیا. یہ کیا جادو والا ڈیوائس تھا آپ نے رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں, جو ہماری ڈیوائسز ہیں, یہ ہیں تو جادو والی, اثرات ان کے بالکل اسی طرح سے کام کرتے ہیں. تو اس نے ایک بہت لمبا چوڑا نوٹ لکھ کر دیا اس پر نا, ایک رجسٹر کے اوپر اپنے کمنٹس باکس میں, اور اس نے لکھا کہ 1 BCM یہاں پر ہائی کورٹ میں موجود ہے, 2 اور کی بھی ضرورت ہے, 2 اور ارینج کی جائیں تاکہ سب لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے. زبردست. ایسے لوگ ہیں جو دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں. جو سومرو صاحب بات کر رہے تھے کہ میڈیسن کے بہت زیادہ نقصانات, بالکل ایسی ہے, تو ہمارے پاس الحمدللہ اس کا حل موجود ہے. جی بے شک, بے شک ایسی ہے, جی بالکل ایسی ہے. جی سید ناصر محمود گیلانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں گجرات سے. جی سر, میں جیسے کہ سمرو بھائی نے بتایا ہے کہ ان کے جو ابارشنز وغیرہ کے ہوتے ہیں, یہ فیٹلز جو ہے ان سے جو ہے نا بہت سارے ایسے ہیں کہ جو پروڈکٹس بھی بنائی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمارا جو یہ کہہ لیجیے آپ کے کاسمیٹکس کے جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ ریسرچ کرتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ جو ہمارے یہودی ہیں یہ اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کر کے ہمارے مسلم ممالک میں جو ہے نا ان چیزوں کو سپلائی کر رہے ہیں. اچھا. اور اسی وجہ سے سر یہ جو ہماری پروڈکٹس ہیں یا میڈیسنز آتی ہیں ان کے سائیڈ افیکٹس. صحیح ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ ناصر بھی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بڑے اچھے پوائنٹ ہم نے اکٹھے کر لیے سر. مصفی بھی نے پوائنٹ بتایا تھا, وہاں سے پھر ہماری یہ بات کا سلسلہ شروع کیا تھا, تو کافی سارے پوائنٹ ہم نے اکٹھے کر لیے. تو اب آپ جو بھی دوست ایک ایک پوائنٹ بتانا چاہیں, آج کا اچھا پوائنٹ آپ کو کیا لگا, تو اب میں سب دوستوں کو یہ میں کہوں گا کہ آپ نا شوگر پہ کام کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, راجہ بلال صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا. راجہ بلال صاحب کیا کرتے ہیں, اس پیٹرن کو ہر دوست فالو کر سکتا ہے. مثلا انہوں نے ٹونسل کا کیس لیا اور اس کی پوری ہسٹری لے لی, پوری مکمل ہسٹری لے لی, اور پھر کیا کیا, اس کو گوگل کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے اوپر پورا ریسرچ ورک کرتے ہیں. اس کو چند دن رسپانس نہیں کرتے, اسے کہتے ہیں میں آپ کو رسپانس کرتا ہوں. تو خیر بیزی بھی ہوتے ہیں, ہر آدمی بیزی ہے, ہر نیٹ ورکر بیزی ہے, تو کیا کہتے ہیں اس کیس کے اوپر پراپر اسٹڈی کرتے ہیں, پراپر اسٹڈی کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو ایجوکیشن اس کی نا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی, فوڈ سپلیمنٹ بھی جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پیٹرن کو ہر بھائی ہر بہن فالو کر سکتی ہے. آپ بھی اگر کسی پرابلم میں شکار ہیں تو آپ کیا کریں, آپ بھی اسی پیٹرن کو فالو کریں. یوٹیوب پہ سب کچھ اویلیبل ہے, گوگل پہ سب کچھ اویلیبل ہے, اسٹڈی کریں, نوٹس بنائیں, پورا ریسرچ ورک کریں, اس کے بعد آپ کام شروع کر دیں. تو اس کو آپ نا سٹارٹ کریں. تمام دوست نا شوگر کی ہم نے بہت باتیں کر لی, ہم نے بہت سٹڈی کر لیا, تو شوگر کے آپ ٹیسٹیمونیل بنانا شروع کر دیں. چند دنوں میں آپ شوگر کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. افتاب سومرو صاحب نے بہت اچھی بات کر دی کہ جناب 12 بجے تک آپ فروٹ دیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے شوگر والوں کو مینگو کھلانا, کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب فروٹ جو ہے, یہ فروٹ شوگر اس وقت ہائی کرتا ہے, اس کے ساتھ آپ اور جو خراب چیزیں لیتے ہیں تو پھر یہ گڑبڑ ہوتی ہے. تو آپ خراب چیزیں نہ لیں. 12 بجے تک آپ انہیں نا صرف جی پلیز سر اس کو نا بڑا لنک کر کے نا سومرو بھائی کی بات کو, کھائیں اتنا جتنے کلو گرام وزن ہے اتنے گرام فروٹ لیں. ہم جب کھانا شروع جی بالکل صحیح ہے. سومرو صاحب نے کہا آپ کا 70 کلو وزن ہے 700 گرام کھا لیں, 60 کلو وزن ہے 80 کلو وزن ہے 800 گرام کھانا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. جی فضل رحیم چوہان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, جی پلیز بات کریں. میں نے کہا بھی وہ جتنے کلو گرام وزن ہے اتنے ہی گرام, یعنی میرا 70 گرام 70 سے 75 سے 80 کلو گرام میرا وزن رہتا ہے, تو مجھے اتنے گرام فروٹ کھانا ہے. یہ سومرو بھائی سے دوبارہ ریپیٹ کروا لیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی چوہان بھی ایسی ہے. جی سومرو صاحب آپ بھی اس میں ایڈ کر دیں. بالکل ایسی ہے. آپ کا 75 کلو وزن ہے, ملٹی پلائڈ بائی 10, ڈاکٹر صاحب ملٹی پلائڈ بائی 10, مطلب جتنے آپ کے کلو گرام ہے نا اتنے گرام ملٹی پلائڈ بائی 10 کریں گے تو 70 گرام کو 10 سے ملٹی تو 700 گرام پھل بن جائیں گے. اور ویجز جو ہے وہ آپ نے اس کے آدھی لینی ہے, ہاف مطلب ویٹ پہ لینی ہے, جو مطلب را ویجز ہے. جی بالکل ایسی ہے. بالکل. جی عرفان بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر عرفان صاحب جی پلیز. جی
सर आपने पूछा कि कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा आज का, तो मैं समझता हूँ कि इकरार भाई का ये पॉइंट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें से फ्रूट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं फ्रुक्टोज वगैरह, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, वो बड़े सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, उनका हजम होना और उनका हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना और उनकी डाइजेशन प्रॉपर हो जाना वो बहुत आसान है। ये इकरार भाई का पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जी, जबरदस्त। और गंदम में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बाकी सब चीजें उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो शुगर को हाई करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जबरदस्त है। जी चौहान भाई। जी अजहर भाई। जी मलिक अजहर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शुगर के हवाले से मैं थोड़ी सी इनपुट देना चाहूंगा कि ऐसे ही है मेरा बोलना जैसे सूरज को दिया दिखाने के मुतरादिफ। सर ऐसे ही है शुगर के हवाले से, जिस तरह शुरू में मेरा मतलब है कि एक कंसेप्ट फंसा हुआ है, मेरी तरह के बेशुमार लोगों का कंसेप्ट ये बीच में फंसा हुआ होगा, वो क्लियर हो जाएगा। वो सर ऐसे ही है कि जिस तरह जो शुगर के पेशेंट है, कोई भी जिस तरह इकरार भाई ने शुरू में बात की कि 200 तक शुगर चली जाती है, तो मतलब है कि हमारे जो डॉक्टर साहबान होते हैं उसको डायबिटीज मतलब कंफर्म कर देते हैं या मेडिसिन दे देते हैं। तो ऐसे ही है कि उन्होंने शुरू में बात की थी कि एक हमने एक्सरसाइज करनी है, दूसरे नंबर पे डाइट प्लान है, लाइफस्टाइल है, और तीसरे नंबर पे हमारी मेडिसिन है। सर शुरू में तो जब 200 तक शुगर जाती है तो हम लाइफस्टाइल एक्सरसाइज से तो हम इसको कवर कर सकते हैं। जब डॉक्टर मेडिसिन शुरू करवा देते हैं उस वक्त जब शुगर क्रोनिक कंडीशन में चली जाती है तो उस वक्त सर लाइफ डाइट प्लस लाइफस्टाइल ये मतलब इकट्ठ होगी और प्लस एक्सरसाइज उसके साथ साथ मेडिसिन है। सर हम अक्सर कुछ लोग ये कंसेप्ट लेके आ रहे होंगे कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं ये मेडिसिन है। ये मेरे ख्याल में ये हमारे लाइफस्टाइल में आएगी, हमारे डाइट प्लान में आएगी और हमने मेडिसिन जारी रखनी है। मेडिसिन हमारी पिछली दफा भी सवाल आए थे कि हम बीसीएम भी यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, हमारी शुगर बढ़ क्यों जाती है? सर इसकी वजह ये है, जिस तरह शुरू में सब दोस्तों ने डिस्कस किया, हमने 120 दिन तक हमने ये प्रोडक्ट यूज करनी है और उसके साथ साथ सर ग्रेजुअली जो हमने मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो मेडिसिन यूज करनी है, वो मेडिसिन ग्रेजुअली कम करनी है। क्योंकि ऐसे ही है जैसा हमारा जो बीटा सेल है, जो हमारे पैंक्रियाज है, वो हमारे जब शुरू में 200 शुगर जाती है तो उस वक्त हमें इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उस वक्त हम कंप्रोमाइज जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी और वो हमारे डाइट प्लान वो सारा कंप्रोमाइज होके हम मेडिसिन पे ऊपर आ जाते हैं। मेडिसिन ऐसे ही है जिस तरह एक सिलाब है, गांव के लोग सब लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, सबकी हेल्प कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि बाहर से फौज आ रही है, आर्मी आ रही है, तो वो सारी चीजें उधर ही छोड़ देती है कि बाहर से इमदाद आ रही है, हमें क्या जरूरत है। ऐसे ही है हमारा जो बीटा सेल है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जब बाहर से हमें मेडिसिन मिलती है तो हमारा वो कुव्वत मुदाफिर निजाम वीक हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है, बाहर से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। तो हमने सर क्योंकि जब हमारी शुगर ज्यादा होती है, जब हमारी मतलब 300-400 तक क्रोनिक कंडीशन में आ जाते हैं, तो उस वक्त हमने अपनी मेडिसिन जो तीसरा पोर्शन मेडिसिन को वो हमने अपनी प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं समझनी, तीसरा पोर्शन मेडिसिन को वो लाजमी लेना है, वो लेते रहेंगे 120 दिन तक। ग्रेजुअली हम उधर से काम करेंगे, इधर से हम अपनी प्रोडक्ट जारी रखेंगे, एक्सरसाइज जारी रखेंगे, अपनी जो फौज है उसको फिर जो नकारा हो चुकी है ऐसा ऐसा उसको फिर कारकर्दगी में लेके आएंगे और 120 दिन तक इंशाल्लाह हमारी जो ये आम मेडिसिन यूज कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं रहेगी। एक अक्सर लोग ये कह रहे थे कि हम क्या करते हैं, जब हम पेशेंट को प्रोडक्ट देते हैं वो समझते हैं ये मेडिसिन है, उनको हमने थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग करनी है। वो ये समझते हैं कि ये हम इतनी महंगी प्रोडक्ट लेके आए हैं, ये तो वो अपनी इंसुलिन अपनी जो अद्वियात होती है फौरी छोड़ देती है, 3 दिन बाद उनकी शुगर ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि शुगर चल रही है 120 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे। हमने जब एकदम ब्रेक करेंगे, हम शुरू से शुरू करेंगे तो उधर से हमने ग्रेजुअली कम करनी है। और अक्सर ये कंप्लेन आती है पेशेंट की कि हमारी शुगर तो बहुत बढ़ गई है, जब डॉक्टर के पास कहते हैं तो वो कहते हैं क्या खाया है, वो कहते हैं ये चीजें खाई हैं, वो कहते हैं कि 2 दिन और खाते तो आप मर जाते। तो ये चीजें आपने कहाँ से ली है? इस वजह से जो हमने काउंसलिंग करनी है अपने पेशेंट की। सर मैंने ये थोड़ा सा इनपुट देना था, डिस्कस तो और भी थी, टाइम कम है। बहुत शुक्रिया सर, अगर इसमें मेरी कुछ कमी कुताही है तो वो मुझे सर बता देना। सर मैं डॉक्टर अजहर साहब के पॉइंट को एक सादा अंदाज में बयान करता हूं कि एक मजदूर है, वो इंतहाई शदीद 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर सख्त काम करके आया है और यकदम उसे ठंडे एसी में वो आकर बैठ जाता है
तो उसको ठंडा गर्म हो जाएगा। सर इसी तरह से अगर एक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे यकदम छोड़ के हम सिर्फ एक ऑन कंट्रेरी और दूसरे उस सिस्टम पर स्विच ओवर करेंगे तो सर उसमें प्रॉब्लम आने का अंदेशा है। तो ग्रेजुअल अगर उसे हम सेट करेंगे जैसे डॉक्टर अजहर साहब ने कहा तो सर वो बेहतरीन है। अच्छा सर, मैं एक चीज इसमें और इनपुट देना चाहूंगा। अभी डॉक्टर फजल रहीम चौहान से हम बार बार डिस्कस करते हैं, हम शायद इस चीज को हम सीरियस नहीं ले रहे। बहुत सारे लोग सीरियस ले लिए होंगे, कुछ लोग नहीं ले रहे होंगे। वो सर ये है कि वो कहते हैं कि जब भी आप प्रोडक्ट ये यूज करो तो आप एक्सरसाइज लाजमी करो, एक्सरसाइज करो फिर बीसीएम का इस्तेमाल करो, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही है मेडिसिन, हमारी प्रोडक्ट हम कहते हैं कि 95% अब्जॉर्प्शन रेट है, नो डाउट 95-99 अब्जॉर्प्शन रेट है, लेकिन आप अगर लेटली टाइम आप प्रोडक्ट यूज करोगे, चाहे आप यंग भी हैं, तो आपको वो 33% 30% आपके वो जिस्म का हिस्सा बनेगी, 95% हिस्सा नहीं बनेगी। 95% तब बनेगी, मिसाल के तौर पे हम 2 कैल्शियम के साशे लेते हैं, एक सुबह एक शाम, वो 600 रुपए के बनते हैं। अगर आप लेटली टाइम लेंगे तो आपको 200 का बेनिफिट होगा, 400 वेस्ट करेंगे। कोई शख्स भी अपने पैसे जाया नहीं करेगा। आप 15-20 मिनट एक्सरसाइज करें, 5 मिनट बीसीएम के ऊपर करें, आपको 100% बेनिफिट होगा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अजहर भाई ने ना बड़ी खूबसूरत बात की है। राना भाई आपने भी आज सुबह बात की थी कि कैल्शियम लें, वॉक करें, फिर बीसीएम लें, और फिर जो कैल्शियम आपको रिजल्ट देगा सर वो वैसे नहीं देता। ये 99 नहीं 100% बात सही की है अजहर भाई ने जी। थैंक यू अजहर भाई, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अजहर भाई माशाल्लाह बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। मुल्तान पूरे के कोई इलाज का भी माशाल्लाह, मुल्तान सारा इनके कंधों पे है माशाल्लाह। फुल फॉर्म में सर, फुल फॉर्म में। जब मैं बोलते सर हैं तो पता आपसे चलता है सीख रहा बंदा। मैं सर आप लोगों से सीख रहा हूँ, सूरज को दिया दिखाने के मुताबिक है सर, वही से सीख के कुछ डिस्कस आपके साथ कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इट्स ग्रेटनेस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा तारिक भाई, मैं एक बात थोड़ी वाज़ेह करना चाहता था। हेलो, जितना वजन उतना काम उतना नहीं, 10 मल्टीप्लाई करके उतना 700 ग्राम है, 80 किलोग्राम तो 800 ग्राम है। इकरार भाई तो क्या था, लेकिन